کہتے ہیں کسی جگہ پر بادشاہ نے 3 بے گناہ افراد کو سزائے موت دی۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں ان تینوں کو پھانسی گھاٹ پر لے جایا گیا، جہاں ایک بہت بڑا لکڑی کا تختہ تھا جس کے ساتھ پتھروں سے بنا ایک مینار اور مینار پر ایک بہت بڑا بھاری پتھر مضبوطی سے رسے کے ساتھ بندھا ہوا تھا اور ایک چرخے پر جھول رہا تھا۔ رسے کو ایک طرف سے کھینچ کر جب چھوڑا جاتا تھا تو دوسری طرف بندھا ہوا پتھر زور سے نیچے گرتا تھا اور نیچے آنے والے کسی بھی چیز کو کچل کر رکھ دیتا تھا۔ چنانچہ ان تینوں کو اس موت کے تختے کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ ان میں سے ایک عالم، دوسرا وکیل اور تیسرا ایک فلسفی تھا۔ سب سے پہلے عالم کو اس تختہ پر عین پتھر گرنے کے مقام پر لٹایا گیا اور اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو عالم کہنے لگا، میرا خدا پر پختہ یقین ہے، وہی موت دے گا اور زندگی بخشے گا، بس اس کے سوا کچھ نہیں کہنا۔ اس کے بعد رسے کو جیسے ہی کھولا تو پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور عالم کے سر کے اوپر آ کر رک گیا۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے اور عالم کے پختہ یقین کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی، رسا واپس کھینچ لیا گیا۔ اس کے بعد وکیل کی باری تھی۔ اس کو بھی تختہ دار پر لٹا کر جب آخری خواہش پوچھی گئی تو وہ کہنے لگا، میں حق اور سچ کا وکیل ہوں اور جیت ہمیشہ انصاف کی ہوتی ہے، یہاں بھی انصاف ہوگا۔ اس کے بعد رسے کو دوبارہ کھولا گیا، پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور اس بار بھی وکیل کے سر پر پہنچ کر رک گیا۔ پھانسی دینے والے اس انصاف سے حیران رہ گئے اور وکیل کی جان بھی بچ گئی۔ اس کے بعد فلسفی کی باری تھی۔ اسے جب تختے پر لٹا کر آخری خواہش کا پوچھا گیا تو وہ کہنے لگا، عالم کو نہ تو خدا نے بچایا اور نہ ہی وکیل کو اس کے انصاف نے۔ دراصل میں نے غور سے دیکھا ہے کہ رسے پر ایک جگہ گانٹھ ہے جو چرکی کے اوپر گھومنے میں رکاوٹ کی وجہ بنتی ہے، جس سے رسا پورا کھلتا نہیں اور پتھر پورا نیچے نہیں گرتا۔ فلسفے کی بات سن کر سب نے رسے کو بغور دیکھا تو وہاں واقعی گانٹھ تھی اور انہوں نے جب وہ گانٹھ کھول کر رسا آزاد کیا تو پتھر پوری قوت سے نیچے گرا اور فلسفی کا ذہین سر کچل کر رکھ دیا۔ دوستو، اس حکایت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، بعض اوقات بہت کچھ جانتے ہوئے بھی منہ بند رکھنا حکمت میں شمار ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔